بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے حق بات کہنے میں کوئی ہار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک غور کا بادشاہ نہایت ظالم اور لالچی تھا۔ وہ غریب کسانوں کے گدھے بگار میں پکڑوا لیتا اور ان غریبوں کو ان کے سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا تھا۔ ان گدھوں کو موت ہی مشقت سے نجات دلاتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے گیا تو ان سے بچھڑ گیا۔ یہ ظالم بادشاہ بھٹکتا ہوا ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کسان کو اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگ توڑتے دیکھا۔ اس کسان کا تعلق گرد قبیلہ سے تھا اور شکل و صورت سے وہ کوئی معزز دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی اس حرکت پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تو اس گدھے پر یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کسان نے جواب دیا کہ تو نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ انہوں نے کشتی کے تختے اکھیڑ دیے تھے۔ بادشاہ بولا، سنا تو ہے، لیکن اس گدھے کی ٹانگ توڑنے سے کیا تعلق؟ کسان نے کہا، ہمارے ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ گدھے بگار میں لے کر پکڑ رہا ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے اکھیڑ کر اسے عیب دار بنا دیا تھا، اس طرح میں اپنے گدھے کو عیب دار بنا رہا ہوں۔ پھر اس کسان نے بادشاہ کی خوب برائیاں کیں اور اسے علم تھا کہ اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہی بادشاہ ہے اور اسے علم نہ تھا کہ اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو اس کسان پر بہت غصہ آیا، مگر وہ صرف اس وجہ سے خاموش رہا کہ اس وقت وہ تنہا تھا۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے سپاہی اسے تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں پہنچ گئے، بادشاہ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اسے کسان کا خیال آیا۔ اس نے اپنے سپاہی بھیج کر اس کسان کو گرفتار کروا دیا۔ کسان کو معلوم ہوا وہ جس کے سامنے بادشاہ کی برائیاں کرتا رہا وہ بادشاہ خود تھا، تو وہ جان گیا کہ اب اس کی جان بچنا مشکل ہے، لیکن موت کے خوف سے وہ ہراساں نہ ہوا، بلکہ اس یقین نے اس کے اندر مزید جرأت پیدا کر دی۔ کسان نے سوچا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو مزید سناؤں۔ اس نے بے خوف ہو کر بادشاہ سے کہا، تیرے خوشامدی وزیروں نے تجھے تیرے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ درست نہیں، اور پورا ملک تیری اس خود غرضی اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہے، اور ہر شخص تیرا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے۔ اس کسان کی باتیں اگرچہ تلخ تھیں، لیکن چونکہ وہ سچی تھیں، اس لیے بادشاہ پر ان کا اثر ہوا اور اس کے دماغ سے ظلم کا بھوت اتر گیا، اور اس نے اسی وقت توبہ کی اور اس کسان کو خلعت سے نوازا۔ نصیحت: اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات کہنے میں کوئی ہار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حق بات اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ مخالف کو زیر کرنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔